جب جنت میں جنتی ہوں گے تو ایک جنتی کی اچانک درجات میں بلندیاں اللہ عطا کر دے گا، اس کے درجات بڑھا دے گا۔ اچانک پوچھا جائے گا مولا یہ تو جنت میں ہے اور پھر اس کی بلندیاں اور درجات میں تو نے اضافے کیسے کر دیے؟ تو پتہ جواب کیا ملے گا؟ جواب یہ ملے گا یہ نیک اولاد چھوڑ آیا تھا، اس کی نیک اولاد نے اس کے لیے ایصال ثواب کیا، اس کے لیے کار خیر کیا، اس کی اولاد نے اس کے حق میں دعا کی، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کے درجات میں اور بلندیاں عطا کر دی ہیں۔ سبحان اللہ بولو نا، توجہ کیجئے گا، میں تقریر شروع کر رہا ہوں، آپ بالکل قیچ کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ جو اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے اس سے اچھا کوئی میموری کارڈ دنیا میں نہیں بنا، اور جو اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے اس سے اچھا کوئی کیمرہ نہیں بنا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایچ ڈی نہیں، ایچ ڈی کا بھی باپ ہے یہ کیمرہ جو آنکھ والا ہے، اور یہ جو دماغ ہے نا اس کی جی بی نہیں ہوتی، یہ انلیمیٹڈ جی بی ہے، اس میں جتنا چاہو بھر لو پھر بھی خالی رہتا ہے۔ بات ہے کہ نہیں بھائیو؟ موبائل ہمارا 50 جی بی، 128 جی بی، 260 جی بی، لیکن دماغ کی آج تک کسی انجینئر نے، کسی سائنٹسٹ نے جی بی شمار کی ہے کہ کتنا جی بی ہے دماغ؟ یہ تو جتنا استعمال کرو اتنا ہی بڑھتا رہتا ہے۔ حافظ، قاری، مولانا، مفتی، ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر، یہ وہ سب بن جاؤ پھر بھی اگر کوئی چیز یاد کرے گا تو اس کے جلدی یاد ہو جائے گی بغیر پڑھے لکھے کے مقابلے۔ اسے تو جتنا استعمال کرو اتنا ہی تیز ہوتا ہے یہ۔ تو اچانک اللہ اس کے درجات میں بلندی عطا کرے گا، اس لیے ایک نیک اولاد چھوڑ کے گیا تھا، دنیا کے اندر اچھے کام کیے، اس کی اولاد نے ایصال ثواب کیا، اپنے والدین کے لیے صدقہ کیا، اللہ نے درجات میں بلندیاں عطا کر دی ہیں۔ اے لوگوں کان کھول کے سنو، اگر اولاد کو اچھا چھوڑ کے جاؤ گے، اگر اولاد کو نیک چھوڑ کے جاؤ گے تو مرنے کے بعد اولاد کا تو فائدہ ہوگا مگر اس سے زیادہ تمہارا فائدہ ہوگا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اولاد سے تو ہوگا ہی فائدہ، مزے میں ہوگی اولاد، لیکن فائدہ تو تمہارا بھی ہوگا۔ اور اگر جہنم میں ہوگے، عذاب میں گرفتار ہو گئے، تمہاری اولاد یہاں قرآن پڑھ پڑھ کے ایصال ثواب کرے گی، صدقہ کر کر کے ایصال ثواب کرے گی، محفل رسول منا کے ایصال ثواب کرے گی، غریبوں کو کھانا کھلا کے ایصال ثواب کرے گی، تو کان کھول کے سن لو، اللہ عذاب میں کمی کر دے گا اور اس کی رحمت کو جوش آئے گا تو وہ جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخلہ بھی کر دے گا۔ اس کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے، دونوں کام کر دے گا۔ توجہ کرتے رہنا میری بات پہ، آدمی توجہ نہیں دیتا میاں، جیتے جی ارے ہماری تو زندگی گزر گئی، اب یہ جانے جو چاہیں گے کریں گے، یہ نہیں جانے مرنے کے بعد بھی تیرا تعلق ہے ان سے۔ اگر نیک چھوڑ گیا تو قبر میں مزے لے گا، اور اگر انہیں گناہگار چھوڑ گیا تو شرابیں یہ پئیں گے، جوا یہ کھیلیں گے، کٹائیاں تیری ہوں گی، اس لیے ہوں گی کہ انہیں سدھار کے کیوں نہیں گیا؟ تیری ذمہ داری تھی، جب یہ چھوٹے تھے تو تیری چلتی تھی، تیری جمتی تھی ان پر، اور تیرا یہ خوف کھاتے تھے، تیرا ڈر تھا انہیں، تو نے اس وقت کیوں نہیں سدھارا؟ تو نے اس وقت انہیں دیندار کیوں نہیں بنایا؟ تو نے اس وقت انہیں سنبھالا کیوں نہیں؟ اس وقت بے توجہ کیوں رہا؟ اس وقت تو توجہ نہیں دیتے ہو۔ اے لوگوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کوڑا کاغذ ہوتے ہیں، انہیں اچھا راستہ دکھا دو تاکہ تم مر جاؤ، یہ اچھے راستے پہ چلتے رہے، تمہیں جنت کی بہاریں ملتی رہے۔ ماں باپ دھیان نہیں دیتے، دھیان تمہیں کو دینا پڑے گا، جنت کی بہار ہے۔ معشوق بھائی کو ان کی ماں چھوڑ گئی، اولاد نیک تھی تو جلسہ سجا لیا، بات ہے کہ نہیں؟ اور کبھی ابا مرتا، شادی کرتا تو پتہ کیا کرتا؟ ڈی جے بجاتا۔ پٹائی ابا کی بھی خبر نہ ہوگی، کان کھول کے سن لو، تو نے اپنی اولاد کو سنبھال کے کیوں نہیں گیا تھا؟ اب مرنے کے بعد تو نچا رہا، ابا زندہ جب بھی تو نچا رہا، جب ابا کیا کر رہا؟ ابا زندہ جب بھی نچا رہا، کہہ رہا مولانا ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا، پتہ کیوں نہیں بھی تجھے؟ بیٹے سے کہہ کہ لڑکے نہیں ماننے، بھائی کیوں نہیں مانیں گے لڑکے؟ کہ جتنی زمین ہے ایک بسا بھی نہیں دوں گا تجھے، دیکھوں کیسا نہ مانے گا، گھر میں بھی تجھے حصہ نہیں دوں گا، نچا ڈی جے، اور میرے گھر میں تو شادی کر مت، کرنا تو الگ کرو، جب اتنی نہ چلے تو کہ میں تیری شادی میں نہیں جاؤں گا، نکل جا گھر سے کہیں غصے ہو کے۔
اس بات پہ غصے ہونا بھی جنت دلا دے گا. بے شک بے شک سبحان اللہ حق بات ہے. غصہ نہیں ہونا چاہیے مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں غصہ ہونا کام کرتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مگر کسے پڑی ہے میاں کہہ رہے لونڈے نہیں ماننے بیٹے نہیں ماننے. کیوں نہیں مانیں گے؟ مناؤ نا, تم اپنی کوشش تو کرو. دوست نہیں ماننے, یہ نہیں ماننے, وہ نہیں ماننے. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا, اے لوگوں کان کھول کے سن لو, مینڈک اپنے منہ میں پانی لا لا کے ڈال رہی ہے آگ میں. مینڈک جانتا ہے میرے پانی ڈالنے سے آگ بجھنے والی نہیں ہے, میرے روکنے سے یہ رکنے والی نہیں ہے. اسے پتا تھا میرے بجھانے سے بجھے گی نہیں, میرے روکنے سے رکے گی نہیں, مگر کوشش تو کر رہا تھا. اس لیے کہ میدان محشر میں جب مجھے بلایا جائے گا تو عرض کروں گا مولا میں تیرے نبی کے آگ بجھانے والوں میں تھا. میں عرض تو کر دوں گا مولا میں تیرے نبی سے محبت کرنے والوں میں تھا, میں تیرے نبی کے آگ بجھانے والوں میں تھا, میں تیرے نبی کے وفاداروں میں تھا, میں تیرے نبی کے عاشقوں میں تھا, میں سچے راستے پر تھا, میں سیدھا راستے والوں کے ساتھ تھا. اے بوڑھے باپ کان کھول کے سن لے, اگر تیری اولاد تیرا کہا نہیں مان نہیں تو اپنی سی کوشش کر لے, تو اسے منا لے, اور اگر پھر بھی نہ مانے تو کم سے کم غصے ہو کے روٹھ جا تاکہ میدان محشر میں تو اچھوں میں شمار ہو جا. یار ایسی تو معاشرے کی خرابی رکیں گی؟ آپ کیا سوچ رہے ہو؟ آپ کیا سوچ رہے ہو نیرا مولانا لوگ ہی برائی روک دیں گے زمانے سے؟ ان مولویوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ روک دیں. ہم تو 1 گھنٹہ تقریر کریں گے, 2 گھنٹہ تقریر کریں گے, چلے جائیں گے, مگر ہماری تقریر پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے, ہماری تقریر پہ عمل کرانا اپنے بچوں کو تمہارا کام ہے. لوگوں علماء کو چاہیے کہ اصلاح کی باتیں بتائیں, عوام کو چاہیے کہ ان کی باتوں پہ عمل کرے, اپنے بچوں کو بتائے, سیدھا راستہ چلائے. اگر اپنے بچے کو سیدھے راستے پہ چلا گیا تو قبر کی بہاروں میں مزے تو لے رہا ہوگا. اور مرنا سب کو ہے لوگوں, جانا سب کو ہے, کان کھول کے سن لو. لیکن ہم سوچتے نہیں. اور جن کی اولاد ہے ان کے مرنے کے بعد تاش کھیل رہی ہیں, جوا کھیل رہی ہیں, بگی باغ کھیل رہی ہیں, فلمیں دیکھ رہی ہیں, گالیاں بک رہی ہیں, چوریاں کر رہی ہیں, ڈانکے ڈال رہی ہیں, تو پھر ان کا قبروں میں کیا حال ہو رہا ہوگا وہ خود اپنا حال سن لے. اولاد کا بڑا فائدہ اور بڑا نقصان ہے. یہ کان کھول کے سن لیجئے, اولاد جو ہے ایک طریقے کا صدقہ جاریہ بھی بن جاتی ہے, اور ایک طریقے میں جہنم میں لے جانے کا راستہ بھی بن جاتی ہے.